سورہ یونس آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہاں پر بھی عقیدہ یہی دیا جا رہا ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں یا پچھلی جو 61 آیت سے ہم نے پڑھا تھا کہ تم کسی بھی ایکشن میں ہوتے ہو تو اللہ اس سے باخبر ہوتے ہیں۔ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب ہم اللہ کا کام کرتے ہیں اور اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی کا نزول ہو رہا ہے اور ان کو لوگ بہت ہی غلط باتیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ توحید کا پرچار کر رہے ہیں، ایک اللہ کی بات کرتے ہیں اور لوگ ان کو غلط کہتے ہیں، تو اس کانٹیکس میں آپ اس آیت کو دیکھیں گے، آیت نمبر 65 کو، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی غمگین نہ کر دے آپ کو ان کی باتیں، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کے سب۔ اب آپ غور کیجئے کہ ہم آج زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمیں ایک چیز تو مل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حق کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے فکر نہیں کرنی ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں برے لوگ بھی برائی کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم بھی پھر ان کو عزت دے دیتے ہیں۔ تو یعنی برے لوگ بھی اپنی راستے پر چل رہے ہیں برائی کے، انہیں جو بے حیائی کرنی ہے، جو چوری چکاری کرنی ہے، جو حرام کھانا ہے وہ کرتے ہیں، ہمارے گھر بھی آتے ہیں، ہم وہی ان کو اٹھ کر عزت دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی یہ غلط کر کر شرمندہ نہیں ہو رہا، شرما نہیں رہا، اس پر کوئی ترقی کے دروازے بند نہیں ہو رہے ہیں، تو میں اور آپ اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ میں اور آپ اللہ کے معاملے میں کیوں کنفیوز ہوں؟ ہم نے کیا ہمیں لوگوں سے کیوں اتنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ یہ میرے لیے کیا کہے گا، یہ پیچھے سے میری کیا بات کرے گا، اور ہم اس پر اللہ کے معاملے میں اس سے کمپرومائز کر لیں؟ تو یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی تھی کہ جب اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اے نبی آپ غم مت کیجیے، تو اب مجھے یہ میسج ملتا ہے اس میں کہ غم وہاں کرنا چاہیے، فکر وہاں کرنی چاہیے جب آپ اور میں خود رونگ ہوں، جب میں اور آپ کسی جگہ پر خود رونگ ہوں، ہم نے غلط دیکھا، ہم نے غلط بولا، ہم نے غلط کھایا، ہم نے غلط کیا کسی کے ساتھ، تو تب تو ہمیں اپنی عزت کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ میں بہت جلد بے عزت ہوں گا، میں بہت جلد خوار ہوں گا، میں بہت جلد ذلیل ہوں گا۔ لیکن جب اگر آپ اپنے کاز میں، اسپیشلی آپ اللہ کے کاز میں جب کام کرتے ہیں اور آپ قرآن کے مطابق ہوں تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اچھے کام کے پیچھے بھی لوگ اگر آپ کی بری باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ سے اجر لینا ہے۔ یہ مجھے میسج ملا کہ برے لوگ نہیں شرماتے، تو میں اور آپ حق بول کے کیوں شرمائیں؟ یہی چیز آپ کو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملے گی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تم شرک کر کے نہیں ڈرتے تو میں توحید پر چل کے کیوں ڈروں؟ لوگ ہم سے کہتے اتنا سچ مت بولا کرو، اتنی باتیں مت کیا کرو، لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تو ہم پھر ان کو یہی ابراہیم علیہ السلام والی بات کہتے ہیں کہ تم برا کر کر، گناہ کر کر نہیں شرماتے اور ڈرتے نہیں ہو، ہم سچ بول کر کیوں ڈریں؟ اور وہی بات آ گئی کہ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ساری کے ساری، هو السمیع العلیم، وہ بروں کو بھی سن رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اچھوں کو بھی سن رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بروں کے معاملے میں بھی با علم ہے، وہ اچھوں کے معاملے میں بھی با علم ہے، اس کے فیصلے حق پر اور انصاف پر ہوتے ہیں، ہم اس سے راضی ہیں، وہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ سمیع علیم ہے۔ میں اور آپ اللہ کرے کہ اچھے کام میں گامزن رہیں، ہمیں دوسروں سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ ہو، انشاءاللہ عزت آپ کے پیروں میں آ کے گرے گی، انشاءاللہ دنیا کی نعمتیں آپ کے پیروں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو اور مجھ کو اللہ کے لیے سچا بننا چاہیے۔ اسی پر ہی آپ دیکھیں گے اللہ دوبارہ مجھ کو اور آپ کو انسپریشن دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ، اے لوگوں خبردار سنو، غور سے سنو کہ ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، یعنی کس کس طرح اللہ ہمیں
یقین دلاتے ہیں کہ عزت میرے ہاتھ میں ہے، غم مت کرو، آسمان زمین کے تمام خزانے، تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اب اس کے کمپیریزن میں اللہ جھوٹوں کی جو بات بتا رہے ہیں، گناہگاروں کی بات بتا رہے ہیں، اس سے ہمیں اپنے نبی کا کام اور کلیئر ہوتا ہے کہ میرا نبی کیا کام کر رہے تھے کہ ان کو لوگ برا کہہ رہے ہیں اور اللہ ان کو تسلی دے رہے ہیں. تو دیکھیں ہمیں آگے بات ملتی ہے کہ وما یتبع الذین، اور نہیں وہ فالو کر رہے ہیں وہ لوگ، یدعون من دون اللہ، جن کی عادت ہے اللہ کے سوا بھی دوسروں کو بھی پکارنا اور ان کو بھی کوئی اتھارٹی کا مالک سمجھنا کہ یہ قبر میں بچا لیں گے تو یہ حشر میں بچا لیں گے، تو یہ قبر میں زندہ ہیں تو اس کے واسطے سے اللہ قبول کرتے ہیں، تو اس کے وسیلے سے اللہ قبول کرتے ہیں، یہ تعویذ پہن لیں گے، یہ مزار پہ چلے جائیں گے، وہ دم کیے ہوئے پانی پی لیں گے، وہ نظریں اتروا لیں گے. یہ سب آپ دیکھیں نا کس کس طرح سے شرک میں انوالو ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت بھی یہ حال تھا کہ اللہ کو ماننے والے لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ، ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز، یہ سب کے پاس اللہ کی کتاب سے ہٹ کر ان کی اپنی جھوٹی کتابیں تھیں جن کو یہ دین سمجھتے تھے ہماری طرح. تو اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں پیچھے پڑتے تھے، یہ نہیں فالو کرتے تھے مگر اللہ کے سوا جو دوسرے شریکوں کو. تو ان کی تعلیمات یہ تھیں، وہ جو جھوٹ ان کو بتاتے تھے کہ نہیں وہ فالو کرتے تھے مگر زن، یعنی اوتھینٹک کا اپوزٹ ہوتا ہے زن. اوتھینٹک ان ٹیکسٹ، ان ریٹن، جو لکھا ہوا آپ کو ملے گا وہ کلام پاک انزل اللہ اوتھینٹک، اور زن جس کی کوئی دلیل اللہ کی کتاب سے نہ ہو، گمان، سوچ، آپ کی پین سے لکھا ہوا، آپ کی آنکھوں کا، آپ کی تصورات کی عکاسی، اللہ کی کتاب سے اس کا کوئی عمل دخل نہ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں وہ اتباع کرتے ہیں مگر زن کی، اور نہیں ہے وہ مگر اللہ نے زن کو بھی اور کھولا، یخرسون، یہ اٹکلیں دوڑاتے ہیں کہ اتنی بار یہ پڑھ لو تو ٹھیک ہو جائے گا، زیور کھو جائے تو یہ پڑھ لو، رشتہ نہ آئے تو یہ پڑھ لو، بخار ہو جائے تو وہ پڑھ لو، اس کو اتنی بار پڑھ لو، اس کو عصر کے بعد پڑھ لو، اس کو عشاء کے بعد پڑھ لو. یہ ہماری زن یہ ہماری یہ تمام جو باتیں اللہ کی کتاب سے ہٹ کر ہوتی ہیں یہ زنی کہلاتی ہیں. اس کو قیاس آرائیاں کہتے ہیں اور وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ تم کس اللہ کے خلاف جھوٹ پر بات کرتے ہو. وہ اللہ کی شان یہ ہے کہ هو الذی جعل لکم اللیل، وہ رب جس نے بنایا تمہارے لیے رات، اس لیے بنائی لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس رات میں، والنہار مبصرا، تمہارے لیے دن روشنی کا سبب بنایا، فضل تلاش کرنے کا سبب بنایا، اللہ کے راستے میں کام کرنے کا سبب بنایا. ان فی ذلک لآیات، ان تمام باتوں میں البتہ گہری نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو حق سننے کے عادی ہوں، جو حق سننا جانتے ہوں، جو اپنے رب کے معاملات میں سچے پکے ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ وہ مریں تو عزت کے ساتھ مریں اور ان کی ملاقات اللہ سے چمکتے چہروں کے ساتھ ہوں. تو اب آپ دیکھیں گے آیت 68 میں بڑا کرپٹ عقیدہ بتایا گیا، جو اللہ کو مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، لیکن وہ ایٹ لاسٹ اس حال پر پہنچے کہ انہوں نے خدا کی اولاد بنا لی. دیکھیں اللہ ہی کی تو اولاد بنائی ہے، یعنی یہ اللہ ہی کو تو ماننے والے لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کرام سے اتنی محبت کی، جنہوں نے اپنے نبی سے اتنی محبت کی کہ وہ ہماری طرح اللہ کا بندہ بولنے سے شرماتے تھے، جیسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بولنے سے شرماتے ہیں، جیسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی بات ہو، وفات کی بات ہو، ہم شرماتے ہیں. قرآن اس کی تائید کرتا ہے کہ تمام لوگوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تمام بشر کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کے نبی سے کہلوایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں بشر ہوں، لیکن ہم نے بھی محبت میں وہ حدیں پار کر لی جو اللہ کو ناپسند ہے.
تو وہی حرکتیں عیسائیوں نے کیا کہ انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ محبت میں بیٹا بنایا، اور ہم اللہ کی باتوں کے ساتھ ایڈیشن کرتے ہوئے سہستہ بنا بیٹھے۔ ہم نے اللہ سے اتنا پیار کیا کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس سہستہ کی پوجا کرنی شروع کر دی کہ مجال ہے جو کسی کی کہ اس کی ریسرچ کر لیں، مجال ہے کسی کی کہ اس میں سے ضعیف حدیث کو نکال سکیں، کیونکہ اس کو صحیح کا درجہ دے دیا۔ اتنا بڑا کام ہم مسلمانوں نے کیا، بتائیے اس کی سزا کیا ملے گی؟ خود بتائیے گا، خود سوچئے گا، خود غور و فکر کیجئے گا۔ میں اپنے حصے کا حق ادا کر رہی ہوں، آپ کو اللہ کے گھر جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے اولاد بنائی اور ہم نے اللہ کے ساتھ باتیں بنائیں۔ تو دونوں شراکت ہیں، دونوں اللہ کے ساتھ ہم نے ایڈیشن کیا، انہوں نے ذات میں کیا، ہم نے باتوں میں کیا۔ هو الغنی، وہ اللہ کہتے ہیں نہ اس کی اولاد ہے۔ لوگوں نے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، لوگوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ واحد یکتا ہے۔ هو الغنی، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس نے ہمیں بھی اپنے حال پہ چھوڑا ہوا ہے۔ اس اللہ کے لیے تو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں وہ سب اللہ کا ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اور اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے تمہارے پاس اس کے بارے میں، اس بات کے بارے میں کوئی دلیل، یعنی اس وقت ٹاپک ہے اولاد کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس اس اولاد کے بارے میں کوئی دلیل، کوئی آیت ہے؟ تو جب میں اور آپ بھی اللہ کی کتاب کے علاوہ کچھ باتیں ایزا دین پیش کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم عجیب عجیب سا خطاب دیتے ہوئے، ملت ابراہیمی بتاتے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی یہ بھی اللہ نے فرمایا اور یہ بھی رسول نے فرمایا، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کا جہاں برا حشر ہوگا تو ہمارے ساتھ بھی کوئی غلط معاملہ ہو سکتا ہے اور بہت برا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ اس آیت کے ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں اتقولون علی اللہ، کیا تم اللہ پر باتیں کرتے ہو ما لا تعلمون، جس کا اللہ نے تمہیں کوئی حکم نہیں دیا، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں دیا، تم وہ باتیں اللہ پہ کرتے ہو؟ تم اتنے سخت دل ہو، تم اتنے بڑے جگر کے مالک ہو، تم اللہ کی عذاب سہ سکو گے؟ تم اللہ کا عذاب سہ سکو گے؟ تو اس لیے ہم زندہ لوگ ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس بہت موقع ہیں، ہم ابھی بھی اللہ سے معافی مانگ لیں اور ہرگز وہ باتیں اللہ، رسول اور راویوں سے نہ کریں جس کا اللہ کی کتاب نے ہمیں کوئی حکم نہ دیا، اور ہم اس قرآن کو مشکل بنا کر پیش نہ کریں، لوگوں کے لیے ہم اس قرآن کو آسان کریں، بیسک عربک سیکھیں کہ ہم کسی کے بھی دھوکے میں نہ آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔